الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محترم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنت ایسے طریقہ مسلوکہ کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے چل کر کے ہمیں دکھلایا اور ہمارے لیے قابل عمل وہ راہیں زندگی کا حسن ہیں، اور انہی راہوں پہ چلنے سے ہمیں دنیا آخرت کی بہتریاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ وہ عمل حضور نے خود کیا یا ارشاد کیا، یا حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اس پہ نفی نہ کی، یا حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو جاری کیا، تو اصطلاح شریعت میں اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے انداز حیات کو اتنا حسین بنایا ہے کہ اٹھنے والا ایک ایک قدم حسن اور جمال کا
مرقع ہے، جدھر سے وہ گزرتے گئے روشنیاں بکھیرتے گئے، اور جہاں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے وہاں اجالے بھی ٹھہر گئے۔ نشور واحدی نے اس کو اپنا لہجہ دیا تو اخیر کر دی۔ وہ کہتا ہے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اس پیڑ کے سائے سے آج بھی روشنی نکل رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ جہاں وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھ گئے، جہاں سے گزرے وہاں روشنی پھیل گئی۔ ستارے اس راستے کے ذروں کی بلائیں لیتے ہیں جن ذروں پر حضور کے قدوم میمنت لزوم آئے۔ ہمارے لیے حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ایسا روشن راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت پر چلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب و سنت کے دامن کو تھامنے والا ہدایت کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے۔ اور دوسرے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت کا نشان ہیں ان کی سنت لازم ہے، اور فرمایا اس کو داڑھوں کی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری جملہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جس نے میری کسی ایک سنت سے بھی اعراض کیا تو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منی، میرے سے اس کا رشتہ نہیں ہے۔ نکاح کو سنت قرار دیا اور ساتھ فرمایا کہ یہ میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جس نے میری کسی سنت کو چھوڑا فمن راغب عن سنتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے نکاح کو چھوڑا، نکاح بھی سنت ہے، نکاح بھی اس کے اندر مندرج ہے، لیکن جو الفاظ حدیث ہیں وہ یہ ہیں کہ من راغب عن سنتی، جس نے میری کسی سنت سے بھی اعراض کیا، منہ پھیرا، رخ پھیرا، تو فرمایا کہ اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کس قدر سخت